بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام و سامعین عظام، میرے پیارے معزز بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آج ہماری گفتگو ہوگی اعتکاف کے بارے میں۔ ویڈیو تو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعتکاف کی فضیلت، اہمیت اور اس کے ضروری مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک جامع مطالعہ۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں کے آخر عشرے اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ انہی دنوں میں وہ عظیم رات شب قدر عطا کی گئی ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی عظیم رات کی تلاش اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مکمل انہماک کے لیے شریعت اسلامیہ نے اعتکاف جیسی عظیم عبادت عطا فرمائی۔ آج جبکہ 20 رمضان مکمل ہونے جا رہے ہیں اور 21ویں رمضان کی شب مغرب کے بعد شروع ہو رہی ہے، یہی وہ وقت ہے جب مسلمان سنت کے مطابق اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ جو حضرات اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں وہ آج مغرب کے بعد مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتے ہیں اور عید کا چاند نظر آنے تک مسجد میں قیام کرتے ہیں۔ اعتکاف دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا اور قربت حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہر جانے اور دنیاوی مصروفیات سے کنارہ کش ہو کر عبادت، ذکر، تلاوت اور دعا میں مشغول رہنے کا نام ہے۔ قرآن کریم میں اعتکاف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف ایک مشروع عبادت ہے اور اس کا تعلق مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اعتکاف کا مقصد بندے کو دنیاوی مشاغل سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل متوجہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی اعتکاف کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک یہ معمول جاری رہا۔ پھر آپ کے بعد ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف نہ صرف سنت ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل بھی تھا۔ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے یا مسجد میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ اعتکاف کی اصل روح یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے۔ عام دنوں میں انسان دنیا کے مختلف مشاغل میں مصروف رہتا ہے، لیکن اعتکاف کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں محصور کر لیتا ہے اور پوری توجہ عبادت پر مرکوز کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے اعتکاف کو روحانی تربیت کا ایک عظیم ذریعہ قرار دیا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا اور دنیا کی فکری الجھنوں سے آزاد کرنا ہے۔ اعتکاف کی ایک بڑی حکمت شب قدر کی تلاش بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آخری عشرے میں عبادت کا اہتمام بڑھا دیتے تھے، راتوں کو جاگتے، گھر والوں کو جگاتے اور کمر کس لیتے تھے۔ اعتکاف اسی اہتمام کا ایک عملی طریقہ ہے تاکہ بندہ شب قدر کی برکتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ اعتکاف کے چند بنیادی مسائل کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے اعتکاف کے لیے نیت ضروری ہے۔ دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف کر رہا ہوں۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں، بلکہ دل کا ارادہ کافی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ معتکف 20ویں رمضان کے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، کیونکہ اعتکاف دراصل 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ اعتکاف کی مدت عام طور پر 10 دن ہوتی ہے، یعنی 20 رمضان کی مغرب سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک۔ اس دوران معتکف مسجد ہی میں قیام کرتا ہے اور بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں نکلتا۔ البتہ چند شرعی ضرورتوں کے لیے مسجد سے نکلنے کی اجازت ہے، جیسے طہارت کے لیے جانا، وضو کرنا یا کھانے پینے کا انتظام اگر مسجد میں ممکن نہ ہو۔ ان ضرورتوں کے علاوہ اگر کوئی شخص بلا عذر مسجد سے باہر نکل جائے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کے دوران معتکف کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارے۔ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، نوافل، دعا اور استغفار میں مشغول رہنا چاہیے۔ اسی طرح دینی کتابوں کا مطالعہ، قرآن کی تفسیر اور حدیث کا مطالعہ بھی اعتکاف کے بہترین اعمال میں سے ہے۔ البتہ دنیاوی گفتگو، فضول باتیں اور غیر ضروری مشغلے اعتکاف کی روح کے خلاف ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ اعتکاف کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ معتکف اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنائے، کسی سے جھگڑا نہ کرے، غصہ نہ کرے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور عبادت کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح اعتکاف بھی انسان کے اندر صبر، تحمل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ خواتین کے اعتکاف کا بھی شریعت میں ذکر ملتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی مناسب جگہ ہو تو عورت وہاں اعتکاف کر سکتی ہے، بشرطے کہ گھریلو ذمہ داریوں میں خلل نہ آئے اور پردے کا مکمل اہتمام ہو۔ تاہم عام طور پر مردوں کے لیے اعتکاف مسجد میں کرنا ضروری ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اعتکاف صرف چند دن مسجد میں گزارنے کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کی روحانی اصلاح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص اخلاص اور خشوع کے ساتھ اعتکاف کرے تو اس کے دل میں ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی یہ قیمتی گھڑیاں انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہیں، لہذا جو حضرات آج 21ویں رمضان کی شب سے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں وہ اس عظیم عبادت کی قدر کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا اور استغفار میں مشغول رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شب قدر نصیب فرمائے اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے کسی دوسرے لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔